اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز ساتھیو، آج ہم محمد عربی جو کتاب ہے اس کا جو 8واں پارٹ ہے، حصہ ہے، جس کا نام ہے کارواں بنتا گیا، اس پہ گفتگو کریں گے، اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محمد عربی جو ہیں ان کی دعوت جو ہے اسلام کی، اس کی مختلف مراحل رہے ہیں۔ شروعات میں جو ہے انہوں نے اپنے سب سے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پھر دعوت عام ہوئی، قریش کے لیے خاص کر مکہ شہر تک اسے محدود رکھا گیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے جیسے جب ان کی مخالفت بڑھتی گئی اور جب وہ حق کو نہیں مانے تو حضور نے اور جگہ پہ اسلام کی دعوت کے لیے مواقع تلاش کیے، جیسے ہم طائف کا ان کا جانا دیکھتے ہیں، یا حبشہ میں مسلمانوں کی کہہ لیجیے ظلم و زیادتی سے بچنے کے لیے ان کی ہجرت۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ حضور اب چونکہ مکہ جو ہے اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے، یعنی کہ دیہاتوں کی ماں یا جمع، یعنی کہ عرب جو ہے اپنے اپنے علاقوں سے وہاں حج کے لیے تو آیا ہی کرتے تھے، حج اور عمرے کے لیے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہاں بازار بہت لگا کرتے تھے، تو یہ ہے کہ اور مکہ کو بہت زیادہ مرکزیت حاصل تھی، سینٹرلٹی۔ تو اسی وجہ سے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب دعوت کے اگلے مرحلے میں، تو یہ طائف کے اور معراج کے واقعے کے بعد یا اس کے آس پاس کا واقعہ ہے۔ اس میں یہ قافلوں سے حضور بہت ملاقات کیا کرتے تھے، اکثر جو حاجی ہوا کرتے تھے یا عمرہ کرنے کے لیے لوگ آتے تھے، تو اس میں یہ ہے کہ حج سے پہلے جو بہت سے بازار لگا کرتے تھے، وہاں مختلف چیزیں لوگ خریدنا آتے تھے، تو حضور قبیلوں کے سرداروں سے بات کر رہے ہیں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، توحید کی طرف بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شرک جو ہے اس سے باز آ جائیے۔ تو یہ کچھ مشہور بازاروں کے اس میں نام دیے ہیں۔ تو اب یہ تھا کہ اس کی وجہ سے لوگ متاثر بھی ہو رہے تھے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ الگ الگ لوگوں کو الگ الگ طرح سے متاثر کرتا ہے۔ تو یہ ہے قریش کے لوگوں نے اس ڈر سے کہ کہیں اسلام کی دعوت عربوں میں نہ پھیل جائے، تو کوئی نہ کوئی ایسا پروپیگنڈا کیا جائے، ایسا الزام یا ایسی بات بنائی جائے کہ نبی کی بات کو نہ سنا جائے۔ اس میں مسئلہ یہ تھا کہ نبی جو کلام پیش کر رہے تھے اس کا مقابلہ یا اس کا کاٹ تو پیش کرنا بہت زیادہ مشکل تھا، کیونکہ وہ اللہ کا کلام تھا، تو اس کو بدنام ضرور کیا جا سکتا تھا۔ تو وہ کبھی کاہن کہہ دیتے تھے، کبھی مجنون کہہ دیتے تھے، تو اکثر یہ کہتے تھے کہ جادوگر حضور کہہ دیا جائے گی، مطلب جو عرب کے قبیلے آ رہے ہیں کہ جادو ہے، کیونکہ کسی سے بھی بات کرتا ہے یا کسی بھی عقل والے سے بھی بات کرتا ہے تو یہ اپنے جادو میں اسے لے لیتا ہے اور لوگ اس کی بات ماننے لگتے ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے بہت زیادہ عام کر دی کہ ایک شخص ہمارے یہاں جادوگر آ گیا ہے، محمد اس کا نام ہے، اس کی بات مت سننا، جب بھی وہ کوئی بات کہے تو کان پہ اپنے ہاتھ رکھ لینا ہے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہوئے کہ حضور جب بھی جا رہے ہیں تو جب قبیلے والے جو ہے اپنے کان پہ ہاتھ رکھ لیے، یا حضور کہیں سے گزر رہے ہیں، اس طرح کے واقعات۔ تو طفیل دوسی کا ان کا ایک واقعہ ہے کہ وہ جو ہے عرب کے فیمس مشہور مطلب شاعر رہے ہوں گے اور سمجھدار لوگوں میں سے رہے تھے۔ انہوں نے بھی یہ بات سنی کہ بھائی ایک جادوگر جو مکہ میں آ گیا ہے، تو حضور وہ جب طواف کر رہے ہوں گے تو حضور نماز پڑھ رہے ہوں گے قرآن، تو انہوں نے سوچا کہ بھائی میں تو سمجھدار انسان ہوں، میں جاہلوں جیسا تھوڑی ہوں، اور میں سنتا ہوں بات، اور اگر حق ہوگی تو قبول کریں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے۔ تو حضور جائیے کہ جب گھر کی طرف جا رہے تھے تو وہ ان کے پیچھے ہو لیے، اور وہاں پھر حضور سے ملاقات ہوئی، تفصیل سے پھر قرآن سنا۔ جب قرآن سنا تو ان کے دل پہ ایسی ٹھنڈک طاری ہوئی اور ایسے مطلب وہ قائل ہو گئے اور وہ اسلام لے آئے اس میں۔ تو اس طرح کے واقعات بہت ملے ہیں کہ کچھ چند لوگوں نے قرآن سنا اور اسلام لے آئے۔ عیسائیوں کے تعلق سے جب وہ پھیلی اور لوگ مطلب یہ بات پھیلی کہ مکہ میں ایک صاحب نے جو ہے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، مکہ میں ایک نبی آ گیا، تو اس کی تفتیش کے لیے لوگوں کو مختلف جگہوں سے عیسائیوں نے بھیجا۔ عیسائی جیسا کہ آپ جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ان کی مذہبی کتاب میں بھی لکھا ہوا کہ ایک نبی آخری آنے والا ہے، تو انہیں بھیجا گیا۔ عیسائی لوگوں نے بات چیت کی، وہ مان گئے کہ ہاں یہی وہ نبی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، وہ اسلام لے آئے۔ لیکن یہ کہ قریش والے سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتے تھے کہ تم کیسے لوگ ہو، تمہیں تو اپنے دین پہ جمع رہنا ہے اس محمد کے چکر میں، یا اسلام کے اس میں جو ہے آپ اپنا دین جو ہے وہ دین سے پھر گئے ہو۔ حضرت سوید کا اس واقعہ مدینے سے ان کا تعلق تھا، وہ بھی جب آئے تو
جب اسلام کو سنا، قرآن کو سنا تو اس پہ ایمان لے آئے، اور مطلب اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ اور اوس جو مدینہ کا ایک قبیلہ ہے، وہ بھی کبھی مکہ آیا ہوگا، آپ کو پتہ ہے، جیسے وہاں جو مختلف لڑائیاں عربوں میں ہوتی رہتی ہوں گی، اور قریش کیونکہ مرکزی حیثیت رکھتے تھے، قریش کی ایک پاور تھی مذہبی طور سے بھی اور سیاسی طور سے بھی، تو لوگ یہ چاہتے تھے قریش کی سرپرستی ہے، قریش سے معاہدہ ہمارا ہو جائے۔ حضرت ایاز بن معاذ اوس کے وہ رہے ہوں گے، کوئی وفد کے ساتھ آئے ہوں گے، تو انہوں نے جب قرآن سنا، حضور سے بات چیت ہوئی اور جب اسلامی تعلیمات سنی، اس پہ وہ ایمان اسلام لے آئے۔ تو اس طرح یہ ہے کہ حضور کی جو پیغام تھا وہ فردن یا جو ہے مختلف لوگوں کے ذریعے سے اب مکہ سے باہر بھی پہنچنے لگا تھا۔ اس سے جو ہے قریش بہت زیادہ مطلب تلمائے اٹھے، وہ پریشان تھے۔ یہ جو پورا سیناریو ہے، اس میں ایک اہم جگہ جو ہے مدینہ ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبوت کے 13 سال بعد، یعنی کہ جب حضور کو 40 سال میں نبی بنایا گیا تھا، مدینہ ہجرت کی تھی۔ اب مدینہ میں کس طرح سے اسلام آیا، اس کے بعد ہم پڑھیں گے تھوڑا سا۔ تو جیسے مدینہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ مکہ سے نارتھ کی طرف جو ہے جب ہم جاتے ہیں شام ہوتے ہوئے، یعنی شام سے تجارتی قافلے اگر آئیں گے مکہ کی طرف، تو مدینہ ہوتے ہوئے ضرور آئیں گے۔ مدینہ میں جو ہے عرب قبائل بھی تھے، اور ایک اہم بات تھی، یہودی قبائل وہاں بسے ہوئے تھے، اور اچھی خاصی مالی کہہ لیجیے ملٹری پوزیشن پہ وہ تھے، اچھے خاصے علاقے پہ ان کا کہہ لیجیے کنٹرول تھا، اچھے باغات ان کے پاس تھے۔ تو ان کی آپس کی لڑائیاں بہت تھیں، اوس اور خزرج کی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، اور یہودی بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ تو اس میں یہودی کا یہ تھا کہ وہ بہت مطلب اپر ہینڈ انہیں حاصل تھا۔ یہودی جو ہے معاشی طور سے بھی فائدہ اٹھاتے تھے جنگوں سے، اور وہ یہ کہتے بھی تھے، مطلب ایک بات بہت کہتے تھے وہ عرب لوگوں سے، کہ ہمارے ایک آخری نبی جو ہے اس کا آنے کا وقت بہت زیادہ قریب ہے، اور بہت جلدی اس کا ظہور ہونے والا ہے، اور جب وہ یہودی وہ جو نبی آئے گا ہمارے پاس، تو ہم جو ہے تمہارے چھکے چھڑا دیں گے، تمہیں جو ہے تمہارے اوپر قبضہ کریں گے، یہ کہہ لیجیے ہم جو ہے ہماری فتح آپ کے اوپر حاصل ہو جائے گی۔ اس طرح کے واقعات وہ بہت کیا کرتے تھے، کیونکہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ ہیں، اور وہ مطلب ان کی تعلیم پہ چلتے ہیں، اور ادھر جو عرب کے لوگ تھے وہ بنی اسماعیل سے ضرور تھے، لیکن جو کتاب اور رسالت اور اس طرح کی چیزوں سے وہ بالکل بہت دور تھے۔ ایک جنگ آخر میں یہ ہے کہ نبی کی ہجرت سے پہلے ایک بڑی جنگ، بواس کی جنگ، اوس اور خزرج کے بیچ ہوئی تھی، اور بہت کہہ لیجیے بڑی جنگ اس میں ہوئی تھی، بہت جانی مالی نقصان اس میں ہوا تھا۔ اور اس جنگ کے بعد جو ہے مدینہ والوں نے، خاص کر عرب کے مدینہ کے لوگ جو تھے، انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اس پہ ہمیں کچھ نہ کچھ رد و عمل یا کوئی نہ کوئی مصلحت یا کوئی نہ کوئی ہمیں پیکٹ کرنا چاہیے، اس طرح سے کام نہیں چلے گا، نقصان بہت زیادہ اس میں ہو رہا ہے۔ تو یہ اب مطلب اس طرح کے ماحول اس میں تھا۔ تو بواس کی جنگ کے بعد جب پہلا کہہ لیجیے حج کا مہینہ آتا ہے، تو اوس کے لوگ آتے ہیں، تو اس میں ایاز بن معاذ بھی ساتھ میں تھے، تو وہ جو ہم نے پہلے بھی اس میں دیکھ لیا ہے، وہ اسلام اس میں لے آئے تھے۔ تو اس طرح یہ ہے کہ اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ اب مدینے والوں سے باقاعدہ بیعت، ابھی تک یہ رہا کہ لوگ مکہ والے کچھ اسلام لائے، حضور کے قریب لوگ تھے، قریش کے لوگ تھے اور مختلف قبیلوں کے، لیکن مدینہ سے باہر جو ہے باضابطہ طریقے سے کسی قبیلے نے آپ کو جو ہے وہ نہیں دیا تھا معاہدہ۔ فردن کچھ لوگ اسلام سے اور قرآن سن کے مطلب اس کے قریب آ گئے تھے، لیکن باقاعدہ کوئی ٹھکانہ ملا نہیں تھا، اور یہاں جو ہے مکہ میں دن بدن حالات جو ہے برے سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ تو ہوا یہ کہ خزرج قبیلے کے 6 لوگ جو ہے حج کے لیے آئے تھے، اس میں بنو نجار کے بھی 2 لوگ تھے۔ بنو نجار عبد المطلب جو ہے حضور کے دادا، ان کی ننیال میں سے لگتا ہے وہ قبیلہ، تو حضور کے پاس آئے، انہوں نے حضور کی بات سنی، حضور نے پوری بات توحید اور سب چیزیں انہیں بتائی ہوں گی، تو وہ جو ہے اسلام لے آئے۔ یہ مطلب پہلی بار ایسا تھا کہ کوئی وفد کے ذریعے سے اتنے مدینہ کے لوگ اسلام لائے ہوں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ لوگ جب وہاں گئے ہوں گے واپس مدینہ، اور بتایا ہوگا کہ اس طرح سے ایسے ایسے ایک نبی آیا ہے اور اس طرح توحید کی بات کرتا ہے، وہی نبی ہے جو یہودی کہتے ہیں آخری آنے والا ہے۔ تو پھر اگلی بار جو ہے 12 لوگ جو ہے خزرج کے آتے ہیں، اور وہ جو ہے حضور سے معاہدہ کرتے ہیں۔ اس میں 62 لوگ ہوتے ہیں کچھ، اسے بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں، بیعت کہتے ہیں معاہدے کو، اور عقبہ جگہ کا نام ہے، اولا کہتے ہیں پہلی بیعت ہوئی تھی وہاں حضور کے ان کے بیچ میں۔
تو وہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا بالکل سپورٹ کرنے والے ہیں، اور حضور نے ان کے ساتھ جب وہ واپس جانے لگے تو حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا کہ وہ انہیں قرآن سکھائیں، انہیں نماز اور جو دین کی بنیادی چیزیں ہیں ان سے واقفیت کرائیں۔ یہ پہلی جو ہے بیعت تھی۔ اس نے جو ہے دوسری بیعت کے لیے راہ ہموار کی، تو بیعت عقبہ ثانیہ اسے کہتے ہیں، ثانیہ کا معنی ہوتا ہے دوسرا۔ تو اس میں یہ ہوا کہ جو یہ لوگ گئے تھے، مطلب 12 لوگ اور جو اسلام لائے ہیں، انہیں لگا کہ بھائی اب ہمیں یہاں ایک لیڈر کی ضرورت ہے، یہ کہہ لیجیے ایک ہمارا نبی یا ہمارے جو بھائی ہیں وہ مکہ میں اور مختلف جگہوں پہ ظلم و زیادتی سہ رہے ہیں، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم انہیں یہاں لے آئیں اور نبی سے بھی فیض حاصل کریں اور وہ ہمارے پاس رہیں، ہم بھی ان کی مہمان نوازی کریں اور اسلام کو طریقے سے اس میں جانیں۔ تو اس کے بعد باقاعدہ ایک پلان ہوا کہ اگلی بار جب ہم جائیں گے حج پہ تو نبی سے معاہدہ کر کے آئیں گے کہ اب آپ ہمارے پاس آ جائیے۔ تو یہ ٹرننگ پوائنٹ کہہ لیجیے اسلامی تاریخ کا، کیونکہ اس کے بعد اب ہجرت ہونے والی ہے، اور ہجرت جو ہے کسی بھی نبی کی زندگی میں بہت زیادہ اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ تو ہوا یہ اگلی بار 75 لوگ جو ہے، جب حج کا مہینہ آیا تو مدینے سے بہت سے لوگ آئے ہوں گے، اس مطلب ظاہر سی بات ہے کافی لوگ آئے ہوں گے، اس میں 75 لوگ ایسے تھے جو اس ارادے سے آئے تھے کہ ہم جو ہے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، یا حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اسلام لے آئیں گے اور انہیں اپنے یہاں آنے کی دعوت دیں گے۔ تو واقعہ کی تفصیل یہ کہ رات میں وہ معاہدہ ہوا تھا، اور وہ جو لوگ مینا میں اور وہاں رکے ہوئے تھے حاجی، ان سے تھوڑے دور تھوڑے علاقے میں نبی جو ہے اپنے چچا حضرت عباس کو لے کے وہاں پہنچے تھے۔ حضرت عباس ابھی تک اسلام تو نہیں لائے تھے، لیکن وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ ان کا مدینہ والوں کا موقف کیا ہے پورا۔ تو وہاں مختلف طرح کی باتیں ہوئیں، جب انہوں نے کہا کہ ہاں ہم جو ہے محمد کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، تو حضرت عباس نے ان سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ جب محمد کو اپنے ساتھ لے جانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ پوری قریش سے، اور بلکہ کہیے تو عربوں سے آپ جو ہے جنگ کا اعلان کرنے والے ہیں۔ یہ نبی، یہ محمد جب تک ہمارے پاس ہے، بھلے ہی اسے پریشانیاں ہیں، لیکن ہماری امان، ہماری پناہ اس کو حاصل ہے، اور تم میرے مطلب اس بھتیجوں کو اگر لے جا رہے ہو تو اس کی مطلب اس کا کانسیکوینسز کہہ لیجیے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، اسے بھی تمہاری نظر میں آنی چاہیے۔ سب لوگوں نے، جو بڑے بڑے وہاں سردار ہوں گے، سب نے حامی بھری کہ ہاں ہم جو ہے آپ یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہیں ایمان کے لیے۔ تو یہ ادھر جو ہے رات میں بیعت ہوئی، ادھر جو ہے خبر پھیل گئی قریش میں کہ مدینہ کے لوگوں نے جو ہے حضور سے معاہدہ کر لیا ہے، اور ان میں خلبلی مچ گئی۔ صبح وہ جو ہے مینا میں وہاں جہاں مدینہ کے لوگ رکے ہوئے تھے وہاں پہنچ گئے کہ یہ کیسے تم جو ہے ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہو، لیکن یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ سیکرٹ انداز میں ہوئی تھی، خفیہ انداز میں، تو اکثر جو مدینہ کے مشرک عرب تھے ان کو اس بات کی اطلاع نہیں تھی، تو وہ بھی کنفیوز تھے کہ آیا ایسی کوئی مطلب قریش والے کہ ایسی کوئی بیعت ہوئی بھی ہے کہ ہمارے مخبر جو خبر لایا ہے وہ آیا سچ بھی ہے یا نہیں۔ لیکن جب جو مسلمان مدینہ کے تھے جو وہاں آئے ہوئے تھے، انہیں اندازہ ہوا کہ بات جو ہے وہ بڑھنے لگی ہے، تو وہ جلد سے مطلب حج کا اور عمرے کا وہ کر کے جو بھی وہ نکل گئے جلدی وہاں سے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے پیچھا بھی کیا قریش نے، لیکن یہ ہے کچھ ہاتھ نہیں آئے، وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد جو ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب چونکہ معاہدہ مدینہ والوں سے ہو گیا تھا، اب مکہ میں جو مسلمان تھے ان کو اجازت دے دی کہ آپ اب مدینہ پہنچیے، مدینہ ہجرت کریے۔ اب جو ہے لوگ دو دو تین تین چار چار کی ٹولیوں میں نکلنے لگے۔ ایک ساتھ نکلنا تو بہت زیادہ خطرناک تھا، یہ بہت زیادہ کیونکہ قریش جو ہے وہ بالکل نظر رکھے ہوئے تھے مسلمانوں کی ایک بات پر، جو ایمان لائے تھے، جو حضور کے ساتھی تھے، ان پہ کہ کہاں کون کدھر جا رہا ہے۔ تو ایسے کرتے 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 یہ ہوا کہ پھر چند جو ہے مسلمان مدینہ میں، مکہ میں رہ گئے، یا تو وہ لوگ تھے کہ جو نہیں جا سکتے تھے، یا غلام تھے، یا اتنی استطاعت نہیں رکھ سکتے کیپیسٹی۔ پھر آخر میں حضور، حضرت ابوبکر اور حضرت علی اور کچھ چند صحابی وہاں رہ گئے تھے کہ اب جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کو ایک مرکز حاصل ہو گیا تھا، ایک سینٹر حاصل ہو گیا تھا، ایک قوت حاصل ہو گئی تھی، اور اب قریش بھی اس بات سے بے چین تھے کہ اب شاید نبی بھی جو ہے یا محمد بھی کبھی بھی مکہ سے نکل سکتے ہیں۔ خیر وہ سازش اس میں کر رہے تھے اب کہ اب تو کوئی نہ کوئی اس کا کام وہ کرنا پڑے گا، نہیں تو یہ ہے کہ اگر محمد ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو ہمارا آگے کا مشن جو ہے قریش کی مخالفت تھی وہ بڑی پریشان ہو جائیں گے۔ تو یہ پورا سیناریو تھا۔ اب اس کے بعد جو حضور کی ہجرت ہوتی ہے اسے آپ انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں پڑھیں گے۔ جزاک اللہ۔